کرنے کا وتیرہ رکھتے ہیں۔ جتنے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں، اگر ہمارا رب ہمیں معاف نہ کرتا جائے تو مجھے بتاؤ ہم زمین پہ چلنے کے قابل بھی رہیں گے؟ لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہماری توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز یہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، حج ماہ قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب ہے۔ اس طرح توبہ کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو یوں معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو حقیقی اللہ کا کامل بندہ ہے اس کے اندر یہ دو وصف ہونے چاہیے، ایک تو پردہ پوش ہو، ستار، اور دوسرا اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا ہو، لوگوں کو جتلائے نہ، بلکہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ پر توبہ کر لی، تو اگر کسی شخص نے اس کو اس گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ اس آر دلانے والے کو اتنی دیر تک مرنے نہیں دے گا جب تک اس کو رسوا نہیں کر دے گا۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، تو بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے۔ تو ایک تو پردہ پوشی یہ فقیروں کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حاتم اصم، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ اصم عربی میں کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ان کو اصم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک واقعہ ہے۔ سبب یہ ہوا کہ آپ کی مجلس کے اندر لوگ آتے تھے اور بعض اوقات اپنے دکڑے لے کے خواتین بھی آتی تھی، بوڑھی خواتین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور پردے میں وہ بھی بیٹھ کے آپ کو اپنی داستانیں سناتی تھی اور آپ ان کو دعا دیتے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آئی، اور جب وہ بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو یہ انسان کا ایک طبی اور فطری عارضہ ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ ہوا کے خروج کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر برسر مجلس ہو جائے تو انسان اس پہ سبکی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک عورت سے یہ معاملہ سرزد ہو جائے اور پھر ایک بزرگ کے سامنے، تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی کہ حضرت کے سامنے میری ہوا خارج ہو گئی ہے، حضرت میرے بارے میں کیا گمان کرے گے۔ تو آپ نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جب اس نے بات شروع کی تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، گویا اس کو تاثر دیا کہ میں قانون سے بہرا ہوں۔ تو اس کو جتنی شرمندگی ابھی تک ہو رہی تھی، وہ خفت ہو رہی تھی، وہ مٹ گئی کہ میں خامخواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں۔ تو حضرت بہرے نہیں تھے، آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی، حضرت حاتم بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں بہرا نہیں ہوں، اس کو تب شرمندگی۔ تو اس لیے ان کا نام ہی حاتم اصم پڑ گیا کہ بہرے حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے۔ تو اللہ کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہو، اور ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کوئی کمال ہے، ہم نے اس کو دبا لیا ہے۔ اس ایک خاتون کو خفت سے مٹانے کے لیے ساری زندگی یہ تکلف کیا، اور آپ کا نام حاتم اصم پڑ گیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، ایک وہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا ہو اللہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلے دو وصف تو اس کے اندر یہ ہونے چاہیے جو اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے، لوگ اس سے اکتساب فیض کریں، اور وہ اس مسند کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دین کی ترغیب دے۔ دو وصف کہا، اللہ جل شانہ کی صفات کا وہ مظہر ہو، دو خوبیاں اس میں حضور والی ہونی،
ایک وہ شفیق ہو، دوسرا وہ رفیق ہو، شفقت کا پیکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، سخت مزاج ہوتا، تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ جو اتنے لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد ہے، تو یہ آپ کی طبیعت کی نرمی کا کمال ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ رویہ شفقت کا رکھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشر سنین، میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت جو ہے، خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ یہ حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے، اور 7-8 سال ان کی عمر تھی جب حضور مدینہ ہجرت فرما کے آئے۔ تو ام سلیم نے حضرت انس کو پکڑا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا حضور یہ گھر کے کام کاج ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو کہتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا ہو۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن گر کے ٹوٹ جاتا، تو خواتین کو اس چیز کا بڑا ہوتا ہے کہ برتن ایک کم ہو گیا ہے، وہ ہماری خواتین کہتی ہیں سیٹ خراب ہو گیا ہے، تو وہ خواتین کے دل میں گھر کی چیزوں کے ساتھ مانوسیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات میرے ہاتھ سے کوئی برتن چھوٹ جاتا اور گر جاتا، تو کوئی زوجہ محترمہ اس پر بات کرنے لگتی، تو اس سے قبل کہ وہ کچھ کہے تو اللہ کے محبوب پہلے ہی فرماتے اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ یہ ساری زندگی حضور نے مجھے خود بھی نہیں جھڑکا، اور ازواج مطہرات کو بھی جو ہے وہ کچھ سخت جملہ مجھے نہیں کہنے دیا۔ یہ حضور کی شفقت۔ تو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو حضور کی اس صفت کا مصداق ہو اور اس صفت کا عکس اس کے اوپر موجود ہو، وہ شفقت کرنے والا۔ اور پھر فرمایا شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو، رفاقت کا حق بھی جان ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آپ کے جو مقتدی ہیں، آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، مخلصین ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں، آپ جن کی تربیت پر مامور ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جو رفاقت کا حق ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا بندہ اس اہلیت کا مالک ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو مسند مشیخیت کے اوپر بٹھایا جائے، اور پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے۔ اور جو رفاقت کے حق کو ہی نہیں جانتا، اور جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے اسالیب سے ہی آگاہ نہیں ہے، تو وہ اس بات کا حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے۔ یہ 4 خوبیاں ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ 2 خوبیاں اس میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والے، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، خود بھی سچا ہو اور سچ کی تصدیق اور تائید اور تصویب بھی کرنے والے۔ یہ 2 خوبیاں اس کے اندر، یہ وصف مرتبہ کمال کے ساتھ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جھوٹ اگر ہمارے ساتھ جڑا ہے تو پھر ہمیں دین کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سے ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں، قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولیں
اور ہم کہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان اور مومن ہی کوئی نہیں، تو ہمیں ایمان کا نور نصیب ہی نہیں ہوا، ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، ہمیں جھوٹ زیبا کیسے، ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، تو ہماری زندگی میں جھوٹ کیسے در آئے گا؟ آج ہمارا تاجر بولتا ہے جناب اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا کے اوپر سچ بول کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں، تو جب ایک کافر سچ بول کے سودا بیچ سکتا ہے، تم تو اس نبی کے غلام ہو جس نے تمہیں سچ سکھایا ہے۔ صداقت کے اوپر قائم رہنا، تو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، مسند مشائخیت کے اوپر بیٹھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے، سچ بول کے آپ کو کوئی نقصان بھی کرنا پڑ جائے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں، اور جھوٹ بول کے اگر کوئی فائدہ بھی وقتی طور پر مل جاتا ہے تو وہ فائدہ بھی جو ہے وہ باعث راحت اور باعث رحمت نہیں ہے۔ تو ایک تو صادق ہو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نمایاں بس جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ وہ سچ بولنے والے تھے، اور زندگی بھر انہوں نے التزاماً سچ بولا ہے، زندگی بھر ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آقا کریم ہجرت کے موقع پر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب عازم سفر تھے، تو قریش نے 100 سرخ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کچھ کہ حضور نہیں ہیں، کوئی اور بات کہتے ہیں، تو صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اب کتنا مشکل وقت آ گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ آش کر اٹھیں گے۔ آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں، اور آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ نیویگیشن ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاں مرضی پہنچ پائیں۔ پہاڑوں کے سنگلاخ راستوں کے اندر اگر کوئی از خود جانا چاہتا تو بھٹک جا کر، اور لوگ راستوں کے اندر کھو جاتے اور جان دے دیتے، اور یہی حال صحراؤں کا تھا۔ تو یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر وہ تنہا چلتے تو ان کے ساتھ کوئی گائیڈ ہوتا، اور گائیڈ کو عربی میں ہاتھی کہتے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ اکیلے جا رہے تھے، تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت صدیق اکبر بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ کی طرف لے کے جا رہا۔ اور وہ سمجھا کہ یہ وہ والا گائیڈ ہے، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے کہ یہ وہ والا گائیڈ ہے جو جنت کی راہیں مجھے دکھائے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جو صداقت اور صفا ہے یہ صدیق اکبر کی صفت ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی نہیں بن سکتا جب ان کی اس صفت سے مالا، جھوٹا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی ہمیشہ سچا ہے۔ پھر مصدق، سچ کی تصدیق کرنے والا، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری علامت، بعض اوقات بندہ خود تو سچا ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سچ کی تائید اور تصویب بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے، حالات کی جبر کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اونچی مسند کے اوپر بیٹھ کے بھی وہ یہ جرت نہیں رکھتے ہوتے کہ احقاق حق کر سکیں اور ابطال باطل کر سکیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا جو احقاق حق نہیں کر سکتا، ابطال باطل نہیں کر سکتا، اور مصدق نہیں ہوتا، سچ کی تائید اور تصویب نہیں کر سکتا۔ اور یہ وصف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کہ انہوں نے نہ صرف خود سچ بول کے ساری زندگی وقت گزارا، بلکہ مصدق ہیں اور حضور کی نبوت و شریعت کی تصدیق کی۔ بلکہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے جب آ کے بتایا کہ میں رات کی مختلف تنہائیوں کے اندر وہاں تک گیا ہوں جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بعض نے انکار کیا،
اور بعض نے تمس کو اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل جا رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اس سے بہتر اور موقع ان کو دور کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے جناب اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور پھر پلٹ بھی آیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں آیا ہوں، جبکہ اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو اگر کوئی کہے تو یہ بات مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ماننے میں آ سکتی ہے کہ کوئی جائے اور جا کے واپس آئے اور رات کے مختصر حصے میں آ جائے؟ کم از کم چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی۔ تو کہا پھر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا۔ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو آسمانوں کی خبریں دی تو ہم نے اس کو بھی انہوں نے ایک خدا کا تصور دیا جو خیال، فہم، گمان اور تصور کی حدود سے بھرا ہے، ہم نے اس کو بھی تسلیم کر دیا۔ تو سچا بھی ہو اور مصدق بھی ہو، سچ کی تائید بھی کرنے والا۔ پھر فرمایا حضرت غوث اعظم نے کہ 2 خوبیاں اس کے اندر حضرت عمر فاروق والے، امر بالمعروف کرتا ہو اور نہی عن المنکر۔ اللہ اکبر! جو آپ کو امر بالمعروف نہ کر سکے اور نہی عن المنکر نہ کر سکے، برائی سے روک نہ سکے اور نیکی کی ترغیب اور حکم نہ دے سکے، تو وہ کس طرح آپ کی اور میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ اتنا فراواں ہے کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے دوران آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک شخص انصاری جوان آپ کا حال پوچھنے آتا ہے، تو جب وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو تہبند تھا وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، رگڑ رہا تھا، اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس حالت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جوان میرا حال تو ٹھیک ہے پر تیرا حال ٹھیک، اس کپڑے کو اوپر کر لے، ایک تو یہ گدلا ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا رب کی رضا بھی تجھے حاصل۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور توانائی نہیں رکھتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے۔ 2 خوبیاں فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی والی۔ اللہ اکبر! رات کو عبادت کرے، دن کو اٹھ کے سخاوت کرے۔ اگر ان 2 خوبیوں کا حامل ہے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ کے رشد و ہدایت کے فریضے کو سر انجام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کثرت کے ساتھ غلام آزاد کیے، بلکہ جمعۃ المبارک میں آپ کا ایک کام، جس طرح غسل کیا جاتا ہے، کنگھی کی جاتی ہے، سر پہ تیل لگایا جاتا ہے، ایک کام غلام آزاد کرنا تھا۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کر۔ پھر حضور علیہ السلام نے جنگ کے لیے جب فنڈ مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 300 اونٹ، ماں پانان اور ساز و سامان کی حضور کو پیش کیے۔ اللہ! بیرے روما کا معاملہ آیا تو مدینے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی پانی کی جگہ نہیں تھی، کڑوا پانی تھا، تو بیرے روما کو خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف۔ آج بھی بیرے عثمان مزرع عثمان میں موجود ہے اور مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ خیریت میں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کا در آج بھی کھلا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی کی غنا اور آپ کی سخاوت کا دروازہ آج بھی لوگوں کو فیضیاب کرتا چلا جائے۔ رات کو عبادت کرے اور دن کو سخاوت کرے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا وتیرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ 2 وصف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا والے۔ اللہ اکبر!
ایک عالم ہو اور دوسرا بہادر۔ اللہ اکبر، کوئی عالم لاؤ تو صحیح مولا کائنات جیسا۔ خود ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، انا دار الحکمت و علی باب، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ مدینہ العلم کا دروازہ مولا کائنات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو علم کا نور عطا کیا تھا، جو فراوانی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمی تبحر عطا کیا تھا، وہ انہی کا مقصد۔ بالخصوص قرآن کے باب کے اندر آپ کے فیصلے آج ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس پاکیزہ وجود کے اندر علم کی کتنے خزانے رکھے ہوئے تھے، اور کیوں نہ ہوتا کہ جن کو حضور نے دار الحکمت کا، علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ علم کے نور سے مالا مال ہوگا، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کے علم کا وارث ہوگا، تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ مسند مشائخیت کی طرف۔ اور پھر دوسرا وصف آپ کا بہادر ہوگا، بزدل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہو۔ جس کے سینے میں اللہ کا خوف جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے، تو خوف الہی کی برکت سے غیروں کا خوف سینے سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور باقی سے بھی ڈرنے والا ہو؟ اللہ کا خوف بندے کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خشیت الہی کے نور سے ایسا مالا مال ہو جاتا ہے کہ پھر اور کا خوف اس کے سینے کے اندر موجود نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مثال لیجئے۔ اللہ اکبر، ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اتنے بڑے تھے کہ آپ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس واعظ میں گفتگو سننے کے لیے آیا کرتے، اور جب اللہ کی جلالت کا ذکر کرتے، اللہ کی ہیبت کا، اس کی خشیت کا ذکر کرتے، تو لوگوں کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات اموات واقع ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی بہادری اور ان کو وہ دلیری اور جرأت عطا کر رکھی تھی کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، بلکہ مستنجد باللہ 2 تھیلیاں لے کر آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کو یہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جرأت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ مستنجد، تم غریبوں کا مال ہتھیا کے اور خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں یہ میرا اپنا مال ہے۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلیاں لی اور ان کو نچوڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور حضرت شیخ نے فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو، چونکہ یہ جو عباسی حکمران تھے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے تھے، اور یہ حضرت عباس حضور کے چچا لگ، تو کہا چونکہ آپ کے چچا کی آپ اولاد ہو تو یہ قرابت ہے آپ کی، اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا اور میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا رہتا اور بہتے بہتے خون تیرے محلات کے دروازوں تک چلا جائے۔ ملا علی قاری نے اس واقعہ کو لکھا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ مجھے معاف کیجیے اور مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو آپ نے ایسے فضا میں ہاتھ ڈالا تو دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ 2 سیب تھے، تو آپ نے ایک سیب خود رکھ لیا اور بائیں ہاتھ والا سیب دائیں ہاتھ میں لے کے اس کو دیا۔ تو آپ نے جب وہ سیب توڑا تو خوشبودار تھا، لیکن جب اس نے وہ سیب توڑا تو اس سے کیڑا نکل آیا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا کہ آپ اچھا سیب رکھ لیا اور مجھے کیڑے والا دے دیا، جبکہ اللہ کے بندے تو دوسروں کو ترجیح دیتے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے شاخ پہ یہ سیب تھے تو ان میں کیڑا نہیں تھا، جب میں نے توڑے تو کیڑا نہیں تھا، جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا آ گیا۔ تو یہ تھی آپ کی جرأت حکمرانوں کے سامنے، حالانکہ وہ حکمران ہمارے ان حکمرانوں کی طرح نہیں تھے۔ یہ تو 4 بندے سڑک پہ آ جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی۔ وہ لوگ تھے کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا تو
تو جسم سے پتھر باندھ کے سمندروں اور دریاؤں میں ڈبو دیتے اور ان کے حکم سے تلواریں سر کاٹتی تھی، لیکن اس کے باوجود جرأت دیکھیے تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان 12 خوبیوں کے تناظر کے اندر آپ کی زندگی کے واقعات لائے جائیں تو آپ ان ساری خوبیوں کے حامل دکھائی دیں گے۔ بہرحال یہ ایک ضابطہ دیا، ایک تو ہے کہ بالکل جو مرضی مسند مشائخیت کے اوپر بیٹھ کے چڑھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوتا ہوں، لوگوں کا جم کٹا اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور اپنے کچھ چاہنے والوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں بھی مشغول کروا دے اور لوگ پھر اندھا دھند تقلید بھی کرنے لگ جائے۔ ایک تو وہ کہانیاں ہیں جو گلی گلی پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بندے کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمائیں 12 خوبیوں کا عامل ہوگا تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشائخیت کے اوپر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں اور بدرجہ کمال پائی جائیں۔ ان خوبیوں کے حامل ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پردہ پوش بنانا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنانا چاہیے۔ یہ وصف ہے، فرمایا گیا تخلقوا باخلاق الرحمن، اللہ کے خلق جو ہیں اس کی کرم نوازی کی جو عادتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کریم ہے، تم بھی کرم کی عادت ڈالو، وہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے کی عادت ڈالو، وہ غفار ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو، وہ ستار ہے، تم بھی پردہ پوش بن جاؤ۔ اللہ کی عادتیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرو، تخلقوا باخلاق الرحمن۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اپنے اندر اتارنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ عالی مرتبت سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں زندہ متحرک اور فعال لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ ہم ولایت کا وہ تصور دیتے ہیں کہ سننے والوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گزر گئے اور وہ ماضی کی کہانیاں تھیں، اب ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کا حامل نہیں ہو سکتا اور ہم ان خوبیوں کو حاصل بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان بزرگوں سے ہم اپنے محبت کے رشتے کو قائم کر لیں، ان سے استمداد کر لیں، ان سے محبت کا ربط استوار کر لیں۔ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں اور ہم آگے نہیں جا سکتے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت میر میرا نے، حضرت پیر پیرا نے، حضرت شاہ جیلا نے، حضرت کہا کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ستار ہے، تم بھی پردہ پوشی کا ڈھنگ اختیار کر لو، وہ غفار ہے، تم بھی معاف کرنے کا وتیرہ اختیار کر لو۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں عالی مرتبت سامعین، اگر ہم اچھی ہلکی پھلکی پاکیزہ اور جو ہے وہ ایک لطیف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دو جو ہے وہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کریں گے ہمارا اپنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ورنہ لوگوں کو اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ غصے کا بوجھ اپنے ساتھ ہم اٹھائے پھر رہے، اور بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کاروبار میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا روز پالا پڑتا ہے۔ اگر ہم روز کا روز معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتے تو کتنی ناراضگیوں کے بوجھ ہم اپنے سینے کے اوپر اٹھا کے خود ہی بوجھل زندگی اور تکلیفیں اٹھا کر کے گزر رہے ہوں گے۔ اس لیے لوگوں کو معاف کر دینے اور لوگوں کو، حالانکہ اللہ جل شانہ انتقام لینا چاہے تو وہ جلد یا بدیر کسی صورت پہ انتقام لینا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ منتقم ہونے کی شان رکھنے کے باوجود معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم تو بعض بات انتقام بھی نہیں لے سکتے ہوتے تو ہمیں پھر معاف کرنا ہمارے لیے آسودگی اور بہتری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دو خوبیاں حضور والی، کیا کہا؟ رفیق بھی ہو اور شفیق بھی۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر شفقت لانی ہوگی، ہر وقت غصے سے بھرے ہوئے، ہر وقت طبیعت کے اوپر تنقی، ہر وقت نقاد بن کے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر وقت لوگوں کی جو ہے وہ تذلیل کرنے پر تلے رہنا اور لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے نشانے پہ رکھنا، یہ میرے حضور کا طریق نہیں تھا۔ لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ معاملے کیے، لیکن اللہ کے محبوب شفقت کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صحابی، ایک صاحب جو بدو تھے، وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے
اب صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو روک دیا، کہا رک جاؤ، فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو کر لینے دو۔ اور جب وہ کر چکا تو آقا کریم نے اس کو فرمایا یہ مسجدیں ذکر و فکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور شفقت کے ساتھ حضور نے فرمایا، اور صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ بیٹھ گیا ہے، اس کو کر دینے دو، بعد میں پانی بہا دینا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شفقت حضور، ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بعض کا صف میں کھڑے ہوتے، کسی کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگ جائے تو یہ موبائل کی مصیبت یہ ہے کہ اس کو بند کرنے تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھولنے تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض کا یہ نماز میں بچنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ خفیف کے اشارے سے اس کو بند کر دے، لیکن بعض کا بٹن نہیں مل پا رہا ہوتا اور وہ بچتا چلا جا رہا ہوتا۔ اور پھر سلام کرنے کے بعد ساری تسبیحات چھوڑ کے، سارے وظیفے چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ کے سب نمازی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے موبائل پہ بیل بجی تھی، اور ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اسے کھا جائے۔ اور دوسری جانب حضور کی شفقت کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اس کو کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر پیشاب کر لینا چاہیے، لیکن وہ ایک دور تھا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا تو یہ حضور کی شفقت ہے۔ اس شفقت نے دنیا کو مویا اور دنیا کو قید کیا، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ اب۔ تو کہا ایک تو شفیق ہو اور دوسرا رفیق بھی ہو۔ مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف فرماتے تو ایک بوڑھی خاتون آئی مدینہ المنورہ کی، اور اس نے حضور کو کہا کہ میری بات سنیں۔ اللہ کے محبوب اٹھے اور اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے تو اس نے کہا کہ میں یہاں بات نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ اس نے کہا آپ باہر آئیے، میں نے باہر آپ سے بات کر۔ چل چلاتی دھوپ اور عرب کی دھوپ، حضور نے کوئی توقف نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا، اس کی بات سننے کے لیے مسجد سے باہر کھلے میدان میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے جو باتیں شروع کی کہ ختم ہونے پہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ صحابہ جانتے تھے کہ اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، غصہ بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے محبوب خود سن رہے ہیں۔ جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا حضور اس عورت کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور عرب کی چل چلاتی ہوئی دھوپ، اور آپ اس عورت کے لیے اتنا وقت دیا، پورے مدینے کے اندر اس کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا کہ بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں تو جہاں مرضی کھڑا کر کے مجھے اپنے دکھڑے سنا لیا کر، اپنی باتیں سنا لیا کر۔ تو لوگوں کے ساتھ شفقت کریں، لوگوں کو وقت دیں، لوگوں کے دکھڑے سنیں۔ آپ سارے لوگوں کے دکھ ختم نہیں کر سکتے، اتنے مصائب ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، غربت ہے، بدحالیاں ہیں، جور و جبر و ظلم ہے، تعلی ہے، آپ سب لوگوں کے دکھڑے بانٹ نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات کوئی آپ کو دکھ سنا کے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکھ سنا کے آپ کو ہلکا ہو جائے تو آپ 5 منٹ اس کے لیے نکال لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت، حضور کی محبت کا سبق ہے جو اس امت کو سیکھنا چاہیے۔ اس طرح 2 خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق والی، اور ظاہر نے ساری زندگی سچ کے ساتھ گزاری، اور میں اور آپ اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو مقام رکھتے تھے، تو ہمیں ان کی خوبیاں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ عمومی طور پہ آج لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں اور آج کوئی نصیحت سننا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تو ہم سنانے کے لیے بھی تیار۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی باڑ میں جائے، بلکہ ایک لفظ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھنی بجائے ہمیں کیا لگے۔ تو اگر سارے لوگ یہی رویہ اختیار کریں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی کون کرے گا، گناہ سے روکے گا کون؟ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال کے ساتھ نفی کی کہ لوگ کشتی میں سوار تھے اور سمندر میں جا رہے تھے، سب نے اپنا اپنا جو ہے وہ جگہ طے کر لی کہ یہ جگہ میری ہے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ مختار ہے، جو مرضی کرے۔ ایک شخص نے اپنی جگہ پہ اپنے حصے کی جو جگہ تھی وہاں اس نے سوراخ نکالنا شروع کر دیا، تو باقی اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے،
وہ اپنے اپنے حصے کی جگہ پر جو مرضی کرے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو فرمایا کہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور کشتی کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے تاکہ وہ بھی ڈوبنے سے بچے اور خود بھی ڈوبنے سے بچے اور کشتی بھی بچ جائے. آج معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے. ہم سب کہتے ہیں جی ہمیں کیا لگے، جو مرضی کو کرے، سب نے اپنی قبر میں پڑنا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ جو ہے یہ برائیوں کا مجموعہ بن گیا ہے. اور ہمیں تو ہر روز ہر عشاء کی نماز میں صلاۃ الوتر میں اللہ سے ایک عہد کر وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ جو فاسق و فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عہد کرتے ہیں، اس پر ہم نے کبھی عمل نہیں کیا. تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم وتیرہ بنا لیں گے اور جو ہے وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد پڑے گی. اور جب باپ بھی روک رہا ہو، ماں بھی روک رہی ہو، بڑا بھائی بھی روک رہا ہو، استاد بھی روک رہا ہو، محلے کا بوڑھا بھی روک رہا ہو، مولانا صاحب بھی روک رہے ہوں، ٹیچر بھی روک رہا ہو، حاکم شہر بھی روک رہا ہو، اتنے لوگ اگر برائی کی حوصلہ شکنی کرنے والے ہو تو پھر برائی پنپتی نہیں ہے، برائی کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. لیکن جب سب اپنے منصب سے دستبردار ہو جائیں، استاد بھی کہے، مرشد بھی کہے، مولانا بھی کہیں، ٹیچر بھی کہے، محلے کے بوڑھے بزرگ بھی کہیں، ماں باپ بھی کہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، جو مرضی چاہے کرے، اب یہ ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ ایک طرح سے یہ برائی کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. اور جو نیکی ہے اس کی، جو برائی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور نیکی کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. تو حضرت عمر کا جو وتیرہ تھا آج معاشرے میں دوبارہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے. اور اسی طرح آج ہماری زندگی جو رات کی عبادت کی تھی وہ ختم ہو گئی. اگر کوئی نوجوان رات کو جاگتا بھی ہے تو اس کے جاگنے کا مشروط ہے کہ موبائل کے سگنل آتے ہیں اور ساری رات وہ اس 3-4 انچ کی سکرین کے ساتھ اپنی توجہات کو مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اپنی تعلیم، اپنی نیند اور اپنی پاکیزگی، عفت اور پاک نام میں اس نے داؤ پہ لگا دی اور ساری رات اس کی گزر جاتی ہے. اور صبح فجر کے بعد اگر کوئی رات کے کسی پہر سو بھی گیا ہے تو اٹھنے کے بعد نہ قرآن کھولتا ہے، نہ تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے، وہ پھر نئی اپڈیٹ دیکھنے کے چکر میں دوبارہ اسی کو پکڑتا ہے. اور ہماری زندگیاں جڑ گئی اس آلے کے ساتھ اور رات کی پاکیزگی بھی ختم ہو گئی اور رات کی تلاوت اور رات کا ذکر و فکر اور رات کی عبادتیں بھی ختم ہو گئی. اور دن کی ثقافت چونکہ حب سے زر اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہر بندہ ضرب کے چکر میں پڑ گیا ہے. اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 20 کے چکر میں ہے، اگر 20 ہیں تو وہ 50 کے چکر میں، اگر کوئی لاکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی ہے تو وہ ارب پتی، ارب پتی ہے تو کھرب پتی. اپنے پیسوں کو بڑھانے کا چکر بن گیا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے ہوں گے تو پھر خیرات کریں گے. ایسا نہیں ہے. نیم نانے اگر خود مرد خدا بزل درویشاں کو نام نانے دیگر. سادی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے ان کو کھانے کے لیے آدھی روٹی ملے تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھی کسی فقیر کو دے دیتے ہیں اور خود آدھی کھا کے اس پہ گزر اوقات کرتے ہیں. جب ایسا معاشرہ ہوگا تو وہ پرامن اور جو ہے وہ مطمئن معاشرہ ہوگا اور وہ پرسکون معاشرہ ہوگا. لیکن تجوریاں بڑی بڑی ہیں اور دوسری طرف لوگ بھوک میں تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں. اور عالی مرتبت سامعین، یہ صرف ہماری گلی، ہمارے محلے کی داستان ہی نہیں ہے، یہ ہماری بستی اور ہماری شہر کی داستان ہی نہیں ہے، یہ ہماری رشتہ داریوں اور ہمارے جو ہے وہ معاشرت کی داستان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی داستان بن گئی ہے. ایک طرف اربوں کے پاس جو ہے وہ کھربوں کی تعداد کے اندر تجوریاں بڑی ہیں اور ایک جانب آج کل کی رپورٹ کے مطابق 50,000 کے قریب خواتین جن کی گودوں کے اندر دودھ پیتے ہوئے بچے یا وہ حمل سے ہیں اور ان کا دودھ خشک ہو گیا ہے ان بچوں کے لیے، یا بھوک کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کے اندیشے بڑھ گئے ہیں. غزہ کے اندر 50,000 مائیں یوں موت کی دہلیز کے اوپر ہیں. اور یہ دنیا جو یہ بات کہتی ہے کہ جناب ہم
انصاف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر کوئی 50 کشتیاں کچھ اناج لے کے، کچھ دودھ کے ڈبے لے کر ان مجبوروں کے لیے کچھ دوائیاں لے کر گئے تھے، اور 5 کلومیٹر دور رہ گئے تھے غزہ کے ان بچوں کے، اور دنیا کے غنڈوں اور بدماشوں نے ان کو آگے نہیں جانے دیا، اور 56-57 اسلامی ملک موجود ہیں، اور دنیا کے اوپر 200 سے زائد ممالک موجود ہیں۔ کسی نے اس جو ہے وہ راستے کو پرامن بنانے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو لوگ دودھ کے ڈبے لے کر کے وہاں ان جو ہے وہ بلکتے ہوئے بچوں کو دینے جا رہے ہیں، کم از کم یہ دودھ کے ڈبے ہی تک پہنچا دیے جائیں۔ وہ تو جب فلوٹیلا کو روک دیا گیا اور اس کے سواروں کو گرفتار کرنے لگے تو انہوں میں کچھ درد مند لوگوں کے سینوں میں اتنا درد تھا کہ انہوں نے وہ دودھ کے ڈبے اور خوراک کے ڈبے نکال کے سمندر میں پھینکنے شروع کر دیے کہ کوئی لہر آ کے شاید ہی کو کنارے تک لے جائے۔ تو آج پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، پوری دنیا ناانصافی سے بھری ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب دنیا ظلم سے اور ناانصافی سے بھر جائے تو پھر دنیا کے اوپر قرار اور سکون باقی نہیں رہتا، دنیا پھر بد امنی کی لپیٹ میں چلی جاتی ہے۔ آج چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، وہ سکون اور امن میں نہیں، حتیٰ کہ یہ شہنشاہ جن کے محلات کی فصیلیں بڑی بڑی اونچی ہیں اور فصیلوں کے اوپر پہرے دار کھڑے ہیں، ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور پھر آگے کئی لیئرز لگی ہوئی ہیں سیکورٹی کی، لیکن وہ بند کمرے کے اندر ہوا کے ذریعے کھڑکی کے کھچکنے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ہماری جان لینے کو نہیں آ گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کو تم نے امن نہیں دیا، اور جس نے دنیا کو امن دیا تھا وہ مسجد نبوی کے قریب ایک جنت البقیع میں ایک اینٹ کے اوپر اپنا سر رکھ کے سو رہا ہے، اور ایک روم کا سفیر آتا ہے کہ میں تمہارے امیر المومنین کو ملنا ہے، اس کا دارالامارہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے، وہ یا تو مسجد میں ہوگا یا پھر وہ باہر کسی درخت کے نیچے سو رہا ہوگا۔ تو وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر اینٹ کے اوپر سر رکھ کے خراٹے لے رہے، تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ تم نے عدل دیا ہے اور تم یوں آرام سے سو رہے ہو، ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی کی ہے، وہ بند اور مقفل کمروں کے اندر بھی چین کی نیند نہیں سو رہے۔ آج دنیا پر کہیں امن موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب غزہ کے بچے بھوک سے بلک بلک کے جانے دیں گے، جب ان کے پاس سن کرنے والی دوائیاں بھی نہیں ہوں گی اور مجبوراً ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو بچے کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، تم تلاوت کرو میں تمہاری ٹانگ کاٹ دیتا ہوں۔ جب یہ دنیا کے اوپر آج کی تاریخ میں ایسا ہوگا تو کہیں امن نہیں پایا جائے گا۔ آج ہمیں اپنے گھر کی دہلیز سے شروع ہو کے عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سخاوت اور اللہ کی مخلوق پر رحم کے جذبوں کو دوبارہ اجاگر کرنا ہوگا، تاکہ اس کی رحمتیں چھم چھم برسیں اور یہ دنیا امن کی آماجگاہ بن جائیں۔ عالی مرتبت سامعین، غزہ کا کیس جو ہے یہ انتہائی دردناک کیس ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں، اور ان کی اگر آرمی کی تعداد جمع کی جائے وہ 70 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور یہاں ٹوٹل جو اسرائیل کے اندر یہودی بستے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 63 لاکھ تعداد جو ہے وہ یہاں یہودیوں کی ہے، اور مسلمانوں کے جو افواج ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ بن رہی ہے، لیکن ان کا وہ حکمران کس جو ہے وہ دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجب کے نانا زاروں سے، وہی آبو گلے گرا وہی تبریز ایسا کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں دشمن تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کیا حضور اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ اور میں اس وقت تم بہت زیادہ ہوگی۔ تو حیرت سے عرض کرنے لگے کہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن تمہاری صورت ایسے ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کسی تمہاری حیثیت ہوگی۔ تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا۔ عرض کی حضور وہ کیا مرض ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا الوہن،
تم وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ من وہن یا رسول اللہ؟ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا اندیشہ، موت کا ڈر۔ تو جب تم دنیا کی محبت اور موت کے اندیشے میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، نہ ہمارے اندر ابو بکر کی صداقت رہی، نہ ہمارے اندر عمر کا امر بالمعروف اور جرت رہی، نہ ہمارے اندر عثمان غنی کی سخاوت رہی، نہ مولا علی کی شجاعت باقی رہی، اور آج ہم دنیا کے اوپر ذلت، رقبت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، آپ وہی دین لے کر آئے تھے جو آپ سے قبل، صدیوں قبل جو ہے وہ حضور لے کر آئے تھے۔ خلفائے راشدین نے جس کی ترویج کی تھی اور جس پیغام کو آگے پہنچایا تھا، تو انہوں نے یہ 12 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان 12 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔